अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इसमें मारफा की इकसाम की बात करेंगे। हम इससे पहले इसमें मारफा और इसमें नकरा की जो डेफिनेशंस हैं उसको अच्छी तरह देख चुके हैं और मिसालों से हमने उसकी वजाहत कर ली है। आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। आज हम इसमें मारफा की इकसाम की बात करते हैं। जी, इसमें देखिएगा, पहली किस्म जो इसमें मारफा की है, इसमें अलम। इसमें अलम के बारे में बात हुई थी कि किसी भी चीज़ का जो ज़ाती नाम होता है उसको इसमें अलम कहते हैं, और उसको इसमें ज़ात भी कहते हैं, और ये इसमें मारफा की पहली किस्म है। उसके बाद इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो कलेमा होता है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे ये, वो, आप, तुम, हम वगैरह। उसके बाद इसमें इशारा की बात हुई थी। किसी चीज़ की तरफ इशारा जब किया जाता है, ये चीज़, वो चीज़, तो ये और वो जो हैं ये इसमें इशारा हैं। ये भी इसमें मारिफा ही होते हैं। और इसमें मौसूला, ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। इसकी मिसालें भी इंशाल्लाह ताला आज हम तफसील से देखेंगे। इन चार के अलावा कुछ और इकसाम भी हैं, उनकी बात करते हैं। मुअर्रफ बिल लाम। किसी भी नकरा के साथ अगर अल लग जाएगा तो वो मुअर्रफ बिल लाम हो जाएगा, और वो भी इसमें मारफा की एक किस्म है। इसके बाद मुजाफ इलल मारफा। इसको भी देखते हैं कि मुजाफ इलल मारफा क्या होता है। जो भी होता है ये भी इसमें मारफा की एक किस्म है। और मुनादा, जब हम किसी चीज को पुकारते हैं, किसी इसम को जब पुकार लिया जाए, वो नकरा हो, उसको पुकारा जाए, उसके साथ या लगा दिया जाए, तो वो भी इसमें मारफा हो जाता है। तो अब वन बाय वन इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही है, इसमें अलम। किसी भी चीज या जगह का जाती नाम इसमें अलम कहलाता है। मसलन अल्लाह, मोहम्मद, आयशा, मक्का, जहन्नम और पाकिस्तान। इसी तरह से और भी जो नाम हैं किसी भी चीज़ के ज़ाती नाम, वो इसमें अलम है। और ये तो सबसे सादा और सबसे वाज़े किस्म है इसमें मारफा की। उसके बाद आ गया इसमें ज़मीर। अभी इसकी बात हुई है, दोबारा करते हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले कलिमा को इसमें ज़मीर कहते हैं। मसलन हमजा मेरा दोस्त है, वो कॉलेज में प्रोफेसर है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? हमजा मेरा दोस्त है, हमजा कॉलेज में प्रोफेसर है, हमजा आज छुट्टी पर है, हमजा बहुत अच्छा उस्ताद है। तो बार बार जो हमजा की रिपीटिशन होगी वो जुबानदानी में इतनी खूबसूरत नहीं समझी जाती। इस वजह से जब एक दफ़ा किसी का नाम ले लिया जाता है तो उसकी जगह पर जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है, यानी उसकी जगह पर जो कलेमा इस्तेमाल होता है, उसको इसमें ज़मीर कहा जाता है। और इसमें ज़मीर चूंकि एक इसमें मारफा का कायम मुकाम होता है, तो इस वजह से वो भी इसमें मारफा ही होता है। इसकी कुछ मिसालें आपके सामने। ये, वो। वो की मिसाल आपने पिछले जुमले में देखी। मैं, तुम, हम, आप, ये सारे के सारे इसमें ज़मीर हैं। अच्छा जी, आगे चलने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जाननी चाहिए। सब लोग इसको जानते हैं, इससे आशना है, लेकिन इसको ज़रा वाज़े करने की कोशिश करते हैं। एक होता है जी मुतकल्लिम, एक होता है हाजिर, और एक होता है गायब। इंग्लिश में इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसको ज़रा इस शक्ल में देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन लोग दिखाए गए हैं। इसमें लगता है कि एक साहब बात कर रहे हैं, जिन्होंने नीले रंग का कोट जो है वो पहना हुआ है। तो जो शख्स बात कर रहा होता है उस शख्स को कहा जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन है, और वो जिससे बात कर रहा होता है उसको सेकंड पर्सन कहा जाता है, और जिसकी बात की जा रही होती है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, कलाम करने वाला जो होता है, उसको मुतकल्लिम कहा जाता है। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा होता है उसको हाजिर कहा जाता है। चाहे वो अमेरिका बैठ के बात सुन रहा हो, लेकिन मतलब जाहिर है फोन के जरिए या किसी उस जगह मौजूद ना भी हो, तब भी उसको हाजिर कहेंगे उर्दू में, और सेकंड पर्सन कहेंगे इंग्लिश में। और तीसरा बंदा जिसकी बात हो रही है, यानी ना वो बात कर रहा है ना वो बात सुन रहा है, जिसकी बात हो रही है, चाहे वो करीब ही क्यों ना बैठा हो, उसको आप कहेंगे कि वो थर्ड पर्सन है, और उसको उर्दू में गायब कहते हैं। तो ये हो गया मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे चलते हैं। अब देखिए जी कि
فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس میں ضمیر کو سیکھنا ہے، اس میں ضمیر کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کہ اس میں پچھلی جو سلائیڈ تھی، جو پچھلی تصویر تھی، اس میں فرسٹ پرسن واحد تھا، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، مطلب بات کرنے والے اگر زیادہ ہیں، دو تین لوگ مل کے بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فرسٹ پرسن کی تعداد زیادہ ہوگی، تو وہ واحد نہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو سیکنڈ پرسن ہے وہ بھی ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ اور متکلم جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں عربی میں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات آئے گی تھرڈ پرسن کی، غائب کی۔ عربی میں جتنی بھی گردانیں ہیں، اس طرح کی جتنے بھی ٹیبلز ہیں، ان میں سب سے پہلے تھرڈ پرسن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں اور کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہوں، یعنی کسی غائب کی بات کر رہا ہوں، تو غائب کے بارے میں اب سوچیں، وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ کے اس کے لیے چوز کرنا ہے اس میں ضمیر۔ تو تھرڈ پرسن اگر مذکر ہوگا اور اکیلا ہوگا تو اس کے لیے ہوگا ہوا۔ اگر مذکر ہے اور دو ہیں جن کی بات ہو رہی ہے تو ہما، جیسے ان دونوں کے درمیان، بینہما۔ اور اگر وہ زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ان سب کے درمیان یا ان زیادہ لوگوں کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو بینہم ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے کہ جو آپ کے اس میں ضمیر ہیں، ان کو آپ نے ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ اگر مؤنث ہیں، واحد ہے تھرڈ پرسن، تو ہیا۔ دو مؤنث ہیں، ہما، اور زیادہ ہیں تو ہننا۔ تو اس طرح سے کیا ترتیب بنی؟ یہ جو سٹرکچر ہے نا ایک، کہ واحد کے بعد تثنیہ، تثنیہ کے بعد جمع، اور اس کے بعد اسی طرح سے ایک ترتیب آئے گی مؤنث کی، اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری گردان کو، پورے ٹیبل کو یاد رکھتے ہیں، اور اسی ترتیب سے پھر آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ تو اب آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی بات ہونی چاہیے کہ جو اس ٹیبل کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے ہوا، وہ مذکر غائب کے لیے ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو بات کریں گے وہ مذکر غائب تثنیہ کے لیے ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ مذکر غائب جمع کی بات ہوگی، اور چوتھے نمبر پہ مؤنث غائب واحد کے لیے، پھر اس کے بعد مؤنث غائب دو کے لیے، اور مؤنث غائب زیادہ کے لیے۔ تو اس طرح سے ایک ترتیب آٹومیٹیکلی ہمارے ذہنوں میں بنتی چلی جائے گی۔ تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب بات آ جاتی ہے جی کہ جو سیکنڈ پرسن ہے، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جو ہمارا مخاطب ہے، جو ہماری بات سن رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ تم، یا تم دونوں، یا تم سب۔ اور کسی خاتون کے لیے بھی تم خاتون، یا تم دو خواتین، یا تم زیادہ خواتین۔ تو اردو میں تو واضح کرنے کے لیے دو کا لفظ ساتھ لگانا پڑے گا، خاتون کا لفظ ساتھ لگانا پڑے گا، لیکن عربی میں ہر کیس کے لیے لفظ ہی چونکہ الگ ہے، لہٰذا وہ لفظ جب استعمال ہو جائے گا تو باقی چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے عربی میں یہ ایک چیز زیادہ اہم ہے، عربی کو سپیریئر بناتی ہے، کہ وہاں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ اسپیسیفک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انتا، انتما، انتم۔ اگر میں زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو میں کہوں گا انتم، اور اگر دو سے مخاطب ہوں تو انتما، اور اگر ایک سے مخاطب ہوں تو انتا۔ اور اتفاق سے اگر میں خواتین سے مخاطب ہوں، ایک خاتون انتی، دو کے لیے استعمال کروں گا انتما، اور تین کے لیے انتنا۔ تین کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ۔ اچھا دیکھیں، یہ آپ کے پاس ہو گئے 6 اور 6، 12۔ اگر متکلم کا بھی کیس ایسا ہی ہوتا تو پھر 6 اور مل جاتے، اور 18 سیغے یا 18
الفاظ جو کہ ضمائر کے طور پہ آتے وہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن متکلم کے کیس میں کافی زیادہ کام آسان ہے، 6 کی جگہ صرف 2، انا اور نحن، یعنی اور ضرورت بھی نہیں ہے، ظاہر ہے جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی، ظاہر ہے کہ ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں فرسٹ پرسن ہوں، دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں تعداد میں ایک ہوں یا زیادہ ہوں۔ بہرحال تعداد کا تو ذکر یہاں پر موجود ہے انا اور نحنو، لیکن تسنیہ کا نہیں ہے، دو اور جمع کو آپس میں مرج کر دیا گیا ہے، اور مذکر اور مؤنث کو بھی مرج کر دیا گیا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ تو انا، اگر میں اپنی بات کروں گا اور میں ایک ہوں تو انا، اور اگر ہم زیادہ ہیں تو نحن۔ تو یہ آ گیا آپ کا سارا پیٹرن، سارا کا سارا ٹیبل جو ضمائر کا ہے۔ تو یہ 14 ضمائر ہوتے ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 14 کے 14 اس میں معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کئی اور طرح سے بھی پڑھیں گے، کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی پڑھیں گے، ان کی کچھ شکلیں مختلف بھی ہمیں نظر آئیں گی، لیکن یہاں پر ضمائر کو ہم پڑھ رہے ہیں جب معرفہ کے تحت، تو یہی اس کا کیس ہے۔ اب اس کو آپ نے، جو لوگ عربی سے پہلے زیادہ گو تھرو نہیں ہوئے جو عربی کے طالب علم پہلے سے نہیں ہیں، وہ ذرا اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کچھ اس طرح سے کیجیے گا۔ پہلے تو یہ جو آپ کو ان 14 کے علاوہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس میں مقام، جنس، واحد، تثنیہ اور جمع، اس کو ذہن میں ایک دفعہ اسکیچ اس کا سامنے رکھ لیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ اس کو جب ایک دفعہ رکھیں گے تو باقی آپ کی جو زبان کی روانی ہوگی نا، وہ ہر چیز کو آپ کے ذہن میں فٹ جگہ پہ فٹ بٹھاتی جائے گی۔ تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ تو اس ترتیب سے آپ کچھ ہی دفعہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ذہن میں یہ چیز آ جائے گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں کہاں کہاں آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا کہ اب اس کو تھوڑا تھوڑا آپ اپلائی کرتے چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور لرننگ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، کیا ہے اس میں اشارہ، یہ بھی کافی انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ استعمال ہوتے ہیں الفاظ، کچھ کلمات، ان کو کہا جاتا ہے اسماء اشارہ۔ اردو میں یہ صرف 2 ہیں، یہ اور وہ، ٹھیک۔ انگلش میں یہ 4 ہیں، دس، دیٹ، دیز، دوز۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اشارہ قریب واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، اور اشارہ بعید جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فرق صرف آ رہا ہے قریب اور بعید کا، دس اور دیٹ کا، اردو میں یہ اور وہ۔ انگلش میں آپ جب آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کام انہینسڈ لگتا ہے، ذرا بڑا ہوا لگتا ہے، دیز اور دس، دوز اور دیٹ، یعنی ایک کے لیے دس، زیادہ کے لیے دوز، سوری زیادہ کے لیے دیز۔ مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں، اور 2 میں اور زیادہ میں بھی کوئی فرق نہیں۔ سیم از دا کیس وتھ بعید، دیٹ اور دوز کا بھی یہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ طول نہیں دیتے۔ عربی میں معاملہ آ گیا کچھ مختلف، تو مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، واحد کے لیے الگ ہے، تثنیہ کے لیے الگ، اور جمع کے لیے، جمع میں آ کے مذکر اور مؤنث والا کیس سیم ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یعنی اگر آپ قریب کی واحد مذکر چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا، 2 ہوں گی تو ہاذان، اور زیادہ چیزیں جو قریب پڑی ہیں مذکر ہیں وہ ہاؤلائی، مؤنث حاذیہی۔ تو عربی میں آپ جانتے ہیں کہ کتاب مذکر ہے تو حاذا آئے گا، حاذیہی نہیں آئے گا، حاذا کتاب ہے۔ مؤنث کو چیز ہوگی تو حاذیہی، 2 چیزیں مؤنث ہوں گی تو ہاتانی، ہاذانی نہیں آئے گا، ہاتانی، اور اگر زیادہ ہوں گی تعداد میں تو پھر ہاؤلائی۔ تو یہ جمع میں مذکر اور مؤنث ایک ہے، یہ یاد رکھنا ہوگا آپ کو۔ اشارہ بعید ذالک، اس کے بعد 2 چیزیں ہوں تو ذانکا اور اولائکا، مؤنث ہو تو تلکا، تانکا، اولائکا،
यहाँ पर जहनों में एक सवाल आता है कि हम अमूमन तर्जुमा करते हैं ज़ालिकल किताब, ये किताब है। तो वो इस तरह से है कि बाज दफा किसी चीज को इज्जत देने के लिए भी उसको जरा सीगा उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक आम सी मिसाल है बड़ी मशहूर सी, कि फर्ज करें कि आप किसी स्टेज पे हैं और किसी का तारुफ करा रहे हैं कि जी ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, और ये आप फिर आगे शुरू हो जाते हैं, आपने माशाल्लाह ये खिदमत सर अंजाम दी, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप बहुत। तो आप तो एक्चुअली सीगा है उनके लिए जो हाजरीन हैं, आप हाजरीन को तो नहीं कह रहे होते। लेकिन एक हर लैंग्वेज का एक उस्लूब है कि इज्जत देने के लिए ये बार बार करने की बजाय हम आप करने लगते हैं। तो इसी तरह से अरबी में भी ये उसलूब है कि करीब की चीज हो उसको रिस्पेक्ट देनी हो, उसके जिक्र को हाईलाइट करना हो, तो हाजा की जगह जालिका इस्तेमाल हो जाता है। और इसको जरा ज़हनों में सोचिएगा, इस एक्सप्लेनेशन को। उम्मीद है कि आपको कन्विंसिंग लगेगी और आपको ये एक जो ज़हन में सवाल पैदा हुआ होगा उसकी भी आपको एक जवाब समझ लें कि मिलेगा। तो जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, तो ये चीजें इस्तेमाल जैसे जैसे करेंगे आपको जहनों में जहन नशीन हो जाएंगी। तो हम ये क्या पढ़ रहे थे, इसमें इशारा। तो ये तमाम के तमाम जो इसमाए इशारा हैं ये भी मारफा हैं। अरबी में ये सब इस्तेमाल होते हैं और जब भी ये इस्तेमाल होंगे तो ये मारफा होंगे। और इनको मारफा या नकरा का फर्क समझना, ये किसी भी आयत में कॉन्टेक्स्ट को समझने में, उसका सही तर्जुमा करने में, आगे जिस चीज का जिक्र हो रहा है उसको ठीक से अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा अहम होते हैं। ये सिंपल ये नहीं है कि हमने इनका स्टेटस वाजे करना है, बल्कि इनका स्टेटस वाजे होगा तभी हम अरबिक की सही इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। इसमें मौसूला ऐसे इस्मा होते हैं, यानी चौथी टाइप, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल ऐसे इस्मा हैं जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन आमिर एक उस्ताद है, वो हमें अरबी सिखाता है। अब ये दो जुमले जो हैं, अब इसमें तो ये भी हो सकता है कि आमिर एक उस्ताद है, चले आमिर साहब की बात हो गई, फिर दूसरे की तरफ किसी ने इशारा कर दिया होगा वो हमें अरबी सिखाता है। लेकिन नहीं, हमने इन दोनों को जोड़ना है कि बाद में जुमले का जिक्र जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दोनों को आपस में बांधना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह जैसे जो आ जाएगा। आमिर एक उस्ताद है जो हमें अरबी सिखाता है, तो इसका मतलब है ये जो से वाजे हो सकता है कि आमिर साहब का ही जिक्र हो रहा है। अगर वो वाली बात होती तो हम कह सकते थे जी कि पिछले जुमले में आमिर साहब का जिक्र है और अगले जुमले में किसी और की तरफ इशारा करके किसी और का जिक्र है। लेकिन जो ने, यानी इसमें मौसूल ने दोनों जुमलों को कनेक्ट करके उसका मतलब हमें ज्यादा तौर पे सही तौर पे अदा करने का उसके लिए हमें बाउंड कर दिया है। तो इस जुमले में लफ्ज जो इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल इसी इसम को जाहिर करता है जो जुमले के पहले हिस्से में इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये स्पेसिफिक टू दैट वर्ड होता है, लिहाजा ये भी इसमें मारिफा होता है। इसलिए इसमें मौसूल मारिफा होता है। अरबी में हर जिन्स और अदद के लिए मुख्तलिफ इसम इस्तेमाल हुए हैं। तो ये आखिरी जुमला आपको फिर एक टेबल की तरफ ले जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ हैं तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें मौसूल अगर वाहिद है, मुजक्कर है, वाहिद मुजक्कर है, तो आप कहेंगे अल्लाजी। यानी पिछला जो जुमला है उसमें आमिर साहब का जिक्र है, आमिर साहब मुजक्कर हैं, वाहिद हैं, अल्लाजी उनके लिए आएगा। अगर आमिरा होती तो फिर अल्लाती इस्तेमाल होता। अगर दो लोगों का जिक्र होता तो अल्लाजानी, ज्यादा होते तो अल्लाजीना। अल्लाजीना तो बहुत इस्तेमाल हुआ, अल्लाजी भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, अल्लाजीना भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, अल्लाजानी जरा इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पेसिफिकली दो लोगों का जिक्र आपने कुरान पाक में उतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आया होगा जितना ज्यादा लोगों का, इल्लल्लज़ीना आमन, सिवाय उनके जो ईमान लाए। अल्लाह जानी यानी दो का जिक्र भी कई जगह बड़ा अहम है, जैसे सूरह कहफ में अगर आप आ जाएं, और हजरत मूसा और हजरत खिज्र का वाकया, हजरत मूसा और हजरत हारून का, जहां इन दोनों का जिक्र आता है वहां सीगे इस्तेमाल होते हैं दो दो वाले।
اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ آئیں گی. تو بہرحال یہ ہیں اس میں موصول، اور یہ مذکر کے لیے اللذی، اللذانی، اللذین. تو ترتیب میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پہلا ذکر ہو رہا ہے واحد کا، دوسرا ذکر ہو رہا ہے مثنیٰ کا یعنی تثنیہ کا، اور تیسرا جمع کا ذکر ہو رہا ہے. اللذی، اللذانی، اللذین. اس کے بعد آ جائے گا جی مؤنث. مؤنث ہو تو اللتی، تو نار اللتی، اس طرح سے کوئی آیت آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی. وہ نار جو آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ ڈھونڈیے گا بلکہ اس کو کہ کہاں استعمال ہوا. اللہ تانی، دو چیزیں ہیں، مؤنث ہیں، ان کا ذکر ہوگا تو اللہ تانی، اور جمع ہوگا تو اللاتی اور اللائی. تو یہ آپ کے پاس ٹیبل آ گیا اس میں موصولہ. یہ 7 اس میں موصولہ ہیں، 6 ڈبوں میں 7، یعنی جمع کا جو ہے نا اللاتی اور اللائی، یہ چونکہ 2 ہیں اس لیے یہ 6 کی جگہ 7 ذہن میں رکھیے گا. نیکسٹ چیز چلتے ہیں، معرف باللام. تو کوئی چیز نکرہ ہے، کتاب، اس کے ساتھ ال لگا دیں تو الکتاب. کتاب نکرہ تھی، الکتاب معرفہ ہو گئی. تو اس طرح سے اس طرح سے کسی بھی نکرہ کے ساتھ جب آپ ال لگا دیں گے تو وہ معرف باللام ہو جائے گا. اب وہ کتاب معرفہ ہو گئی ہے. ال لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کسی خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ایک طرح سے چیز کر دیتی ہے. انگلش میں یہ رول دی، THE استعمال کرنے سے ادا کرایا جاتا ہے. تو جب ہم کسی کی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور اگلی دفعہ دی کا ذکر کریں گے تو یہ ہوگا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. دی بعض دفعہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے پوری کلاس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، لیکن جو رول ال کا ہے وہ THE دی یا دا بھی ادا کرتا ہے. ال کو لام تعریف کہتے ہیں. ال جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہم نے جب پہلا لیکچر پڑھا تھا تو اس میں بھی دیکھا تھا کہ اسم کی جو نشانیاں ہیں تنوین یا ال، اور یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، تو وہاں ہم نے اس کو پڑھا تھا. معرف باللام ہو گیا. اب آیا جی مضاف الی المعرفہ. کوئی چیز جو کہ ملکیت بن جائے کسی معرفہ کی تو وہ چیز خود بھی ہو جاتی ہے معرفہ. جیسے کتابن جو ہے وہ ہے ایک نکرہ، لیکن کتاب اللہ، ایک چیز اور ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ جب یہ کسی اور کے ساتھ جڑتی ہے ملکیت کے طور پہ تو اس کی تنوین بھی غائب ہو جاتی ہے. کتابن اللہ ہی نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ ہی ہے. یہاں پر شاید آپ کو کرسر تھوڑا سا ویزیبل ہو، تو یہ کتابو ہو جائے گا کتابن سے، اور پھر اللہ کے ساتھ جڑے گی تو کتاب اللہ ہی. تو کتابن از نکرہ. اللہ کا جو اسم ہے وہ ذاتی نام ہے. صفاتی ہوتا تو بھی یہ جو نام تھا اس موضوع میں، اس سبجیکٹ میں، اس ٹاپک میں ذاتی اور صفاتی ذاتی میں ہی کور ہوں گے. کتاب اللہ، 7واں اور آخری کیس منادا. جب کسی نکرہ اسم کو پکارا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ولدن، لڑکے کو کہتے ہیں، وہ پکاریں گے یا ولدو، تو ادھر بھی دیکھیں یا لگنے سے ایک تو اس کی تنوین غائب ہوئی. یہ بہرحال اس کو لکھنے کی بناوٹ اس کی ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ یا لگ جائے گا تو وہ معرفہ ہو جائے گا. بہرحال یہ بھی بات ساتھ رکھنا، یاد رکھنا اہم ہے کہ یا لگنے سے اس کی تنوین بھی غائب ہوتی ہے. آگے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی، اسم کی مدرجہ بالا 7 اقسام کے علاوہ ہر اسم نکرہ ہوگا. جیسے ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو اس اور اس طرح مؤنث نہیں ہے وہ مذکر ہے، اسی طرح سے جو ان 7 معیارات پہ، اس 7 سٹینڈرڈز پہ جو چیز پوری نہیں اترے گی وہ پھر نکرہ ہی ہوگی. اگلی چیز امپورٹنٹ ہے جی، صرف یاد رکھنے کی حد تک، اس کا گرامر میں اور آگے چیزوں کی بناوٹ میں اتنا ذکر نہیں ہے. پہلی 4 اقسام کے معرفہ اوریجنلی معرفہ ہی ہوتے ہیں، وہ یعنی ہوتے ہی معرفہ ہیں. ذاتی نام معرفہ ہے، موصولہ معرفہ ہے، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ. یہ 4 چیزیں جو تھیں یہ کیا تھی؟ یہ تھی ہی معرفہ. لیکن
باقی تین چیزیں جب ان کے ساتھ ٹریٹ یعنی ہوتی بیسیکلی وہ نکرہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ لام لگ جائے، وہ مضاف الی المعرفہ بن جائیں، یا ان کے ساتھ یا لگ جائے، تو پھر وہ اس میں نکرہ بن جاتی ہے، سوری، اس میں معرفہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ڈسکشن، جو کہ ختم ہوتی ہے، اور یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ یعنی وسعت کے مطابق، وسعت کے تحت ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے تفصیل سے اس میں معرفہ کو دیکھا، اس میں نکرہ وہ سب ہیں جو اس کے تحت نہیں ہوتے۔ تو ہم اس کا اختتام آج یہاں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اعراب کو پڑھیں گے کل انشاءاللہ تعالی العزیز۔